मुझे कोई शौक नहीं था अरशद रील पर कोई वीडियो बनाने का, बल्कि मैंने सिर्फ गलत कमेंट्स करने पर, क्योंकि दीन का एक हिस्सा है शादी, निकाह। जिस तरह पहला निकाह जो है हिस्सा है दीन का, इसी तरह दूसरा हिस्सा भी है, दूसरा निकाह भी दीन का हिस्सा है, तीसरा निकाह भी दीन का हिस्सा है, चौथा निकाह भी दीन का हिस्सा है। मेरे पास कल परसों ही एक कमेंट्स आया। हदीस में आता है ना कि एक आदमी जब गुनाह कर लेता है तो उसको चाहिए कि वो कोई नेकी भी कर ले ताकि उसका वो कफारा बन जाए। अब आप देखें, एक आदमी ने गाना सुना तो गाना सुनकर दिल में तारीकी पैदा हुई, दिल पर एक दाग और धब्बा लग गया। अब उसको चाहिए कि आने वाली वीडियो में जो क़िरात है, जो कुरान करीम की तिलावत आ रही है, उसको सुन ले, जो दीन की बात कोई आलिम बता रहा है उसको सुन ले, ताकि उसके दिल में वो धब्बा उसका धुल जाए और फिर आइंदा आने वाली गलत वीडियो को नाज़रीन किराम, अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ अरशद रील्स के ताल्लुक से कुछ वीडियोस अपलोड की थी और आज हम उसी के एक हिस्से की एक कड़ी आपके सामने पेश करना चाहते हैं। वो ये है कि अरशद रील ने, भाई अरशद ने, जो माशाल्लाह सबको उनके बारे में मालूम है, ज़ैनब के पापा जो कहलाते हैं, मोहम्मद के पापा, उन्होंने दूसरी शादी की वीडियो जो बनाई थी, वो वीडियो उनकी सिर्फ बनाने के ताल्लुक से ठीक थी, लेकिन रियलिटी में उनकी दूसरी शादी नहीं हुई है। जो पहली बीवी है उनकी ब्लैक बुर्के में, वही बीवी को उन्होंने भेस बदल कर, यानी ब्लू कलर का बुर्का पहनाकर उनको दूसरी बीवी बनाकर पेश किया है। और जाहिर सी बात, आप जानते हैं वीडियो के अंदर तो आदमी समझता है कि भाई दूसरी शादी हुई भी है। खैर, मैंने कुछ भी नहीं समझा, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो वीडियोस बनाई थी वो इस ताल्लुक से बनाई थी कि भाई हमने दूसरी शादी का इनकार क्यों करना है और हम कौन होते हैं किसी को दूसरी शादी से रोकने वाले। एक बात ये थी। दूसरी बात, मेरा मकसद ये था कि जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स जो किए थे उस वीडियो के ऊपर, उनको मुझे अर्ज करना था, दरखास्त करनी थी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई कर रहा है तो करने दीजिए। एक वीडियो मेरे सामने नजर आई, एक बहन जो पड़ोस मुल्क की ही बहन है, कोई यूट्यूबर हैं, उन्होंने विजिट किया अरशद रील के घर की तरफ। वो गई, वो वहाँ जाकर उनसे बात की तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने टाइम दिया, बड़े आदमी हैं। जब उन्होंने टाइम दिया तो उनसे वो बात खुलकर सामने आई। लोग भी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई दूसरी शादी नहीं हुई है उनकी, कौन कह रहा है, और कुछ लोग इसमें नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे थे। तो मैंने उनका बखूबी उसको अच्छे अंदाज में जवाब दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई किसी को नेगेटिव कमेंट्स नहीं करता। कोई अगर मुझे गाली भी देता है तो मैं उसको बुरा भला नहीं कहता, बल्कि अच्छे और प्यारे अंदाज में उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर उन्होंने, खैर वो बेचारी बहन जो है वहाँ पर शादी के लिए पूछने के लिए गई कि आप बड़े मशहूर हो रहे हैं, दूसरी शादी आपने कर ली है माशाल्लाह, और ये है वो है, और पहली बीवी से उनकी मुलाकात हुई। वो चूँकि जो वीडियो में बोलती हैं तो जाहिर सी बात है वो एक अलग उनका सिखाया हुआ और अंदाज होता है, लेकिन जब वो उनसे मुलाकात करने के लिए गई तो खामोशी उनके ज़बान पर थी। बहुत कम बोलने वाली, संजीदा, समझदार औरत, बड़ी शरीफ और बड़ी ही निहायत पाक बाज औरत हमें यानी वीडियो में नजर आई थी। उनसे पूछा अरशद रील से कि भाई आपने इनको बोलने के लिए मना किया हुआ है क्या? तो कहने लगे कि मैं तो इनको वीडियो में बुलवाता हूँ, वरना ये कहाँ बोलने वाली औरत है। अंदाज़ा लगाइए आप मेरे भाइयों, उनकी बच्ची जो हमें वीडियो में बड़ी बोलती हुई नज़र आती है, वो रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं बोल रही। बच्चे भी उनके बहुत कम अंदाज में खैर बहुत बात करते हैं। अलगरज ये कि उनकी दूसरी शादी नहीं हुई है, और जिन्होंने उनकी दूसरी शादी पर गलत कमेंट्स किए थे वो तौबा करें। देखो, हमारी चाहे हम ज़बान से कोई बात कहें वो असर रखती है, चाहे हम लिखकर कोई बात करें वो भी उससे ज़्यादा असर रखती है। तो हम कभी भी किसी के बारे में देखकर या वीडियो पर उसे किसी को कमेंट्स नहीं करना चाहिए और जज किसी पर नहीं करना चाहिए कि हकीकत में क्या हो सकता है। आजकल जो आप देख रहे हैं वीडियो कुछ बन रही हैं और है कुछ रियलिटी में वीडियो कुछ और बनाई जा रही हैं।
زیادہ جو ہے ویوز حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی دوائیوں کی، ایسی ایسی جڑی بوٹیوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ ان کو استعمال کر کے جو ہے اس سے غلط ان کو ایفیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو نقصانات میں جو ہے ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال ہم کبھی بھی ویڈیو کے اوپر جا کر کسی سے اس طرح سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو ہمارے علماء حق ہیں، جو دین سکھا رہے ہیں، موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے آپ ان کی باتوں کو، جو اتھینٹک علماء ہیں، جو علماء دیوبند ہیں، علماء حق ہیں، ان کی بات کو آپ سنیں اور ان پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے اور میڈیا کے ذریعے سے جو بے دینی کا طوفان برپا ہوا ہے، ہمارے علماء اسی وجہ سے اس پر آئے ہیں کہ جب اسی کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا جا رہی ہے تو اسی کے ذریعے سے دین بھی اسی کے مقابل ہمیں جو ہے سکھانا چاہیے، تاکہ لوگ جہاں بے حیائی سیکھیں وہیں جو ہے دینداری بھی سیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی نیکی بھی کر لے تاکہ اس کا وہ کفارہ بن جائے۔ اب آپ دیکھیں، ایک آدمی نے گانا سنا تو گانا سن کر دل میں تاریکی پیدا ہوئی، دل پر ایک داغ اور دھبا لگ گیا۔ اب اس کو چاہیے کہ آنے والی ویڈیو میں جو قرات ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت آ رہی ہے، اس کو سن لے، جو دین کی بات کوئی عالم بتا رہا ہے اس کو سن لے، تاکہ اس کے دل میں وہ دھبا اس کا دھل جائے اور پھر آئندہ آنے والی غلط ویڈیو کو نہ دیکھے، غلط ویڈیو کو نہ سنے، اور بے حیائی کی باتوں کو، بے حیائی عورتوں کو نہ سنے نہ دیکھے۔ جو آدمی ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا پچھلا گناہ جو اس نے کیا ہے اس کا وہ کفارہ بن جائے گا۔ تو یہ آج کے دور میں اس طرح چل رہا ہے، اسی لیے ہمیں اپنے اوپر جو ہے تھوڑا سا صبر رکھنا چاہیے، تحمل رکھنا چاہیے، کسی کی بات کو فوراً دیکھ کر اس پر کمنٹس نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا ارشد ریل پر کوئی ویڈیو بنانے کا، بلکہ میں نے صرف غلط کمنٹس کرنے پر، کیونکہ دین کا ایک حصہ ہے شادی، نکاح، جس طرح پہلا نکاح جو ہے حصہ ہے دین کا، اسی طرح دوسرا حصہ بھی ہے، دوسرا نکاح بھی دین کا حصہ ہے، تیسرا نکاح بھی دین کا حصہ ہے، چوتھا نکاح بھی دین کا حصہ ہے۔ میرے پاس کل پرسوں ہی ایک کمنٹس آیا اور اس میں دونوں کمنٹس تھے، ایک میں کچھ تو کہا گیا تھا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا تھا وہ ان کی عمر کتنی تھی، 40 سال کی تھی، اور ان کی وفات تک انہوں نے، اللہ کے نبی نے نکاح نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، اور ہم اللہ کے نبی کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ تو اچھا جی، تو اس میں میں نے ان کو جواب دیا، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کمنٹس کے اندر۔ دوسرا میں نے ایک کمنٹس پڑھا، ایک بہن کا کمنٹس آیا ہوا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، کیوں؟ بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے اپنایا ہے، مجھے کسی نے اپنایا ہے، میں بھی اس دور سے گزر چکی ہوں۔ تو اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، چھوٹا سا ایک الفاظ لکھا تو میں سمجھ گیا اس سے کہ بھائی لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لوگوں سے مراد وہ عورتیں جو مطلقہ ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو ایک بچے کے ساتھ جو ہے اپنے گھر میں رہ رہی ہیں اور جوان ہیں، اور ابھی ان کی شادی ہوئی تھی، کچھ سال کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، جو بھی کچھ ہوا الغرض، تو ہمیں ان باتوں پر جو ہے تھوڑا سا صبر رکھنا چاہیے اور اتنا سے زیادہ جو ہے بھاوک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کمنٹس کر رہے ہیں، ہمارے چینل کا ریچ بڑھ رہا ہے، ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے نا اس سے، لیکن آپ اس چیز کو سوچیں کہ بھئی ہم جو یہ کمنٹس کر رہے ہیں اس سے ہمارا کتنا نقصان ہے، یا ہمارے کمنٹس پڑھنے سے لوگ متاثر تو ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ دین نہیں جانتے تو وہ آپ سے متاثر ہوں گے آپ کی باتوں سے، اور وہ ہمارے بارے میں بھی غلط کمنٹس کریں گے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمیں اللہ کا جواب دینا ہے۔ ہر لکھی اور بولی ہوئی بات، پڑھی سنی ہوئی کہی ہوئی بات، ہمارے اللہ کے یہاں پر ہمیں اس کو جواب دینا پڑے گا، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات پر جو ہے تھوڑا سا صبر رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر اپنے ہاتھوں کو ہلانا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اب بھی کہوں گا کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور ان کے پاس اثاثہ ہے، ان کے پاس اسباب ہیں، ان کے پاس صلاحیت ہے، ان کے پاس دین ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کریں، دوسرے نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور اعلان نکالیں اور اپنی
تمام جو بایو ڈاٹا ہوتا ہے وہ سب لکھ کر اب جو ہے آپ ڈالیں، تاکہ لوگ اس کو جو ہے عورتیں جو بیچاری بڑی کرب اور ظلمت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں، یا ان کے گھر والے آپ کے پاس ہیں ان سے آپ سے رابطہ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے اس پر جو ہے بہت زیادہ PhD کے ساتھ جو ہے بات کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اتنا اسباب دے کہ ہم بھی آگے بڑھیں اور ہم بھی ایسی بیواؤں کو، ایسی جو ہے مطلقاؤں سے ان کو سہارا دیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی، محبت، پیار سے زندگی گزاریں۔ اور ہمیں یہ سب چیز جو ہے پہلی بیوی کے ساتھ سیکھنی پڑتی ہیں۔ ہمیں پہلی بیوی کے ساتھ محبت، الفت، پیار، ہمدردی، انکساری، عاجزی اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ہمیں دوسری والی کے ساتھ جو ہے اچھے سے پیش آنے کا ہمیں ایک سبق حاصل ہو سکے اور ہمیں اسے سیکھ مل سکے۔ اس پر مفتی طارق مسعود صاحب ایک چٹکلا سناتے ہیں کہ ایک صاحب تھے اور وہ ان کی بیوی جو ہے ٹیچر پڑھانے کے لیے جایا کرتی تھی، تو وہ اپنی ایک کار کے اندر آتی تھی، ان کا شوہر ان کو چھوڑنے کے لیے آتا تھا۔ تو شوہر جب چھوڑنے آتا تھا تو وہ اترنے کے بعد اپنے آپ جو ہے اترتا پہلے، پھر بیوی کی طرف والی جو ہے کھڑکی کھول کر اپنی بیوی کو اتارتے۔ اب یہ انداز اور یہ خدمت دیکھ کر دوسری جو ٹیچرز تھیں، دوسری جو لیڈیز تھیں، اس سے بڑی متاثر ہوتی کہ ایسا بیوی سے محبت کرنے والا خادم، اور اتنے پیار محبت، روزانہ کا یہی رول ہے کہ بیوی کو پہلے خود اترتے ہیں، پھر بیوی کو اتارتے ہیں کھڑکی کھولنے کے بعد۔ تو اتنا پیارا انداز ان کو اتنا اچھا لگا کہ اس پر جو ہے انہوں نے پیشکش کر دی کہ ہم بھی آپ کی بیوی بننا چاہتے ہیں، ہم سے بھی آپ دوسری شادی کیجیے اور ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں جو بھی کچھ ہوتی ہیں وہ ٹوپی ڈرامہ، تو اس میں جو ہے ان کی دوسری شادی بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیویوں کو ایسے ہی اتارتے تھے۔ دوسری بیوی کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ونڈو جو تھی وہ خراب تھی۔ تو بہرحال یہ چٹکلا ہے، لیکن اخلاق اصل چیز ہے۔ ہر آدمی آپ سے محبت پیار کا بھوکا ہے، عزت چاہتا ہے، آپ عزت دیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں یہ کہ آپ جو ہے با اخلاق اور نیکوکاری کے ساتھ جو یہ کام کریں۔ اللہ ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔